جی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے انتہائی اچھی آفر لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر آذربائیجان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 32 سالوں سے آذربائیجان کے اندر یہ قانون تھا کہ کوئی بھی آذربائیجانی نیشنل جہاں پر چاہے گھر بنا سکتا ہے۔ آذربائیجان جب آزاد ہوا تو تب آذربائیجان نے اناؤنس کیا کہ پوری جتنی بھی زمین ہے وہ آذربائیجان گورنمنٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ جو گاؤں میں شہروں میں رہنے والے لوگ تھے ان کو 400 یعنی 100 تقریباً 4 مرلہ پاکستانی کے برابر ہوتا ہے، تو رہنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 400 800 1200 اس طرح سے جگہ گھر بنانے کے لیے الاٹ کی گئی۔ اب جو الاٹمنٹ ہوتی تھی تو اس میں کچھ لوگ جو گورنمنٹ کی فیسیں دیتے تھے تو وہ اپنے نام اس گھر کو یا اس لینڈ کو ٹرانسفر کروا لیتے تھے وہ ان کی پرائیویٹ اونرشپ والی زمین بن جاتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ آذربائیجان میں کچھ شہروں میں 5% اور کچھ شہروں کے اندر 10% جگہ ایسی ہے جو پرائیویٹ اونرشپ والی ہے، ریزیڈینشل کیٹیگری کی ہے، اور جب آپ سیل پرچیز کرتے ہیں تو آپ صرف معذرت کے ساتھ آپ صرف اسی زمین کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو آذربائیجان نے 32 سال کے بعد یہ قانون بدلا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے کہ جو بھی گھر بنانا چاہتا ہے آذربائیجانی نیشنل، وہ صرف ریزیڈینشل کیٹیگری کی زمین پہ گھر بنا سکتا ہے۔ جو نان ریزیڈینشل کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگریکلچرل لینڈ ہے، فورسٹ لینڈ ہے، یا اسی طرح سے جو صنعتی زمین جسے کہا جاتا ہے انڈسٹریل لینڈ ہے، یا اس کے بعد اگر آ جاتا ہے آئل لینڈ، بلدیہ یا اجرا کی زمین، تو ایسی جو 5 سے 6 ادر کیٹیگریز ہیں اس پہ پہلے کوئی بھی آذری گھر بنا لیتا تھا سرکاری زمین پہ، تو اس کو جب وہ چھت ڈال لیتا تھا تو اس کو پانی، بجلی، گیس کی سہولتیں آذربائیجان کی گورنمنٹ دے دیتی تھی۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ 4 لاکھ گھر، میں نے کہا 4 لاکھ گھر صرف باکو کے اندر ایسے ہیں جو سرکاری زمین کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے، یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد یعنی کہ اکتوبر کے اندر یہ قانون بنا 1 اکتوبر کے بعد کوئی بھی آذری جب گھر بنائے گا تو وہ ریزیڈینشل لینڈ ہوگی تو اس کے اوپر بنائے گا، اور وہ اس کی ملکیتی زمین ہوگی تو ہی وہ بنا سکے گا۔ تو یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ اب فرض کریں کہ جتنے بھی آذری لوگ تھے یا آذربائیجانی لوگ تھے یہ سارے سرکاری زمین پہ گھر بنا لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کو زمین مفت میں ملتی تھی، یہ اس کے اوپر صرف کنسٹرکشن کرتے تھے اور رہتے تھے، اور 5 سے 10% جو پرائیویٹ اونرشپ والی لینڈ تھی فارنر صرف اسی کے اوپر گھر بنا سکتا ہے اور اس کو سیل پرچیز کر سکتا ہے ایز پر لا۔ تو ان لوگوں کو سستے گھر پڑتے تھے اور فارنرز کے لیے وہی ولاز یا گھر مہنگے ہوتے تھے۔ اب جب یہ قانون بنا کہ آج کے بعد ریزیڈینشل کیٹیگری کی زمین پہ گھر بنے گا اور کوئی بھی آذری کسی سرکاری زمین پہ گھر نہیں بنا سکتا، تو اس سے یہ ہوا کہ اب ڈیمانڈ جو ہوگی لینڈ کی، یہ 6 کیٹیگری جو لینڈ ہے، ایگریکلچرل ہے، انڈسٹریل ہے، بلدیہ ہے، اجرا ہے، آئل لینڈ ہے، اس کے بعد ریزیڈینشل ہے، تو ریزیڈینشل لینڈ جو ہے یہ پہلے ہی 5% ہے، کچھ شہروں میں 10% ہے، تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ آپ دیکھ لیں کہ باکو کے اندر جو 100 سال پرانی رشین دور کی بلڈنگز ہیں، تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 60% باکو جو ہے ان میں جو بلڈنگز ہیں وہ پرانی ہیں، 40% نیا پچھلے 7-8 سال میں بنا ہے۔ وہ ساری جو ہے اس میں 30% ابھی ان کی ڈیمولیشن کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ گارا باغ کی جنگ کے بعد جب گارا باغ آزاد ہو گیا تو گورنمنٹ نے اب سارا فوکس شہر کی ڈیولپمنٹ پہ کیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو جتنی بھی پرانی 30% میں کہہ رہا ہوں یعنی تیسرا حصہ باکو کا ڈیمولش ہوگا۔ اب ان لوگوں کو 2 آفرز دی گئی ہیں، آپ یا تو آپ ایسا کریں کہ جو نئی بلڈنگ بنے گی، یہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے،
یہ ختم کر رہے ہیں، نئی 10 12 یا 18 منزلہ بنا رہے ہیں، تو جتنے اسکوائر میٹر کا آپ کا گھر ہے اتنے ہی اسکوائر میٹر کا گھر آپ نئی بلڈنگ میں لے لیں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو 4000 منات پر اسکوائر میٹر، یعنی 100 اسکوائر میٹر ہے تو 4 لاکھ منات آپ لیں اور آپ جہاں پر چاہتے ہیں اپنی مرضی کا گھر بنا لیں۔ اب جن لوگوں کو یہ زمین یا گھروں کے بدلے میں ان کو مل رہے ہیں، یہ کیش مل رہا ہے، تو وہ باکو کے مختلف ایریاز میں جو ٹائٹل ڈیڈ والی زمین ہوگی جسے پرائیویٹ اونرشپ، وہ وہاں پہ اس کو ڈھونڈ کر وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہیے گا، کیونکہ گورنمنٹ زمین پہ تو اب جیسے 30 32 سالوں میں بنا رہے تھے اب نہیں بنا سکتے، پیسہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے مل گیا۔ اس وجہ سے جو باکو کے اندر آپ دیکھتے ہیں، باکو کا اگر میپ دیکھیں تو اس کی 3 سائڈوں پہ سمندر ہے، صرف ایک سائڈ پہ خشکی ہے۔ تو باکو کے اندر زمین اگلے 2 سال کے اندر 100% سے لے کر 500% یا 1000% تک بڑھنے والی ہے۔ جیسے آپ استنبول کے اندر ولا کا کانسیپٹ آپ نہیں کر سکتے، یا اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ کراچی کے جو مین ایریاز ہیں ان میں آپ ولاز کا کانسیپٹ نہیں کر سکتے، یا اسی طرح سے دبئی کا جو مین سینٹرل ایریا ہے اس میں آپ ولا کا کانسیپٹ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آئندہ 2 سالوں میں باکو کے کسی بھی ایریا میں آپ گھر یا زمین کا کانسیپٹ نہیں کر سکتے، صرف ہوں گے تو اپارٹمنٹس ہوں گے۔ اگر زمین ہوگی تو بہت مہنگی ہوگی، یعنی کہ وہ لاکھوں ڈالرز میں چلی جائے گی اور گھروں کی بات ملینز میں آ جائے گی۔ وجوہات میں نے آپ کو بتائی کہ پہلی وجہ تو یہ بن گئی کہ جو گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ آج کے بعد سرکاری زمین پہ اور نان ریزیڈینشل زمین پہ گھر نہیں بنے گا، ایک قانون پاس ہو گیا۔ دوسری بات کہ باکو کا تیسرا حصہ جو بلڈنگز ہیں، تقریباً اس وقت 200 بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں، جو پلان کے اندر ہیں، جن کو گرایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ نئی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں۔ ہر بلڈنگ میں 100 150 200 300 اس طرح سے اپارٹمنٹس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں معذرت صاحب، یہ جو لوگ ہیں ان کو گھر بنانے کے لیے زمین چاہیے ہوگی اور یہ موو کریں گے باکو کے سراؤنڈنگ ایریاز میں، تو ڈیمانڈ بڑھے گی، سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ریٹ جو ہے ڈیفینیٹلی بڑھے گا۔ تو پہلے لوکل لوگ جو تھے وہ چخارش یا ٹائٹل ڈیڈ والی یا ریزیڈینشل لینڈ نہیں خریدتے تھے، ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم وہ لینڈ خریدتے تھے، وہ تب بھی سب سے مہنگی کیٹیگری تھی کیونکہ یہی زمین ہے جس کے اوپر گھر بنا کے سیل ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 500% یا 1000% زمین بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ گرو کرے گی۔ ایسی صورت میں ہم آپ کے لیے ایک آپشن لے کر آئے ہیں، جو ہمارے بھائی آذربائیجان میں گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس $60,000 موجود نہیں ہے یا اس سے زیادہ رقم موجود نہیں ہے، تو وہ فرسٹ سٹیپ میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ، آذربائیجان کا قانون ہے کہ 2 سوت یعنی 200 گز کا پلاٹ جو ہوتا ہے اس سے کم پہ آپ گھر نہیں بنا سکتے، ابھی یہ قانون پاس ہوا۔ اس کے تحت 2 سوت سے مراد یا 200 گز سے مراد 8 مرلہ پاکستانی، تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 8 مرلہ کم سے کم یا نارمل 10 مرلہ، 8 سے 10 مرلہ کے پلاٹ کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر سمجھ لیں۔ اگلی بات کہ یہ 50-50 آلموسٹ ہوتا ہے یا 60-40 کے حساب سے ہوتا ہے کہ اگر 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس میں آپ 120 گز کا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو آفر یہ دینے جا رہے ہیں کہ اگر آپ باکو کے اندر زمین خریدنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ذریعے سے باکو میں زمین خرید سکتے ہیں۔ زمین ہم خریدیں گے، ہمارے پاس آپ کی زمین ریزرو رہے گی، جو آپ اماؤنٹ دے رہے ہیں اس کی ہم کمپنی کی طرف سے آپ کو ریسیونگ دیں گے، آپ کو ایگریمنٹ دیں گے، لیگل ایگریمنٹ ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی اور زمین خریدی، 100% آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی۔ باکو میں اگر آپ 8 مرلے یعنی 200 گز کا پلاٹ خریدتے ہیں تو وہ $20,000 میں، آپ یہی رقم 1 سے 3 مہینوں کے اندر، میکسیمم 3 مہینوں کے اندر اندر آپ پے کر سکتے ہیں۔ مثلا $20,000 آپ نے دینا ہے، $5,000 سے آپ بکنگ کروائیں، باقی رقم جو ہے 3 مہینوں کے اندر اندر آپ پے کر دیں۔ یہ زمین جو 2 سوت ہے ہم آپ کے لیے ریزرو کر لیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ 250 یعنی کہتے ہیں
تو یہ آلموسٹ 10 مرلہ بنتا ہے، تو یہ $25,000 میں ہم آپ کے لیے ریزرو کر سکتے ہیں۔ ایک سوت جو ہے $10,000 کا باکو کے اندر۔ اب اگر بات کریں لنکاران یا دوسرے شہر جو چھوٹے شہر ہیں، تو وہاں پر ایک سوت جو ہے $5,000 کا ہے۔ اگر آپ 2 سوت زمین ریزرو کراتے ہیں تو $10,000 میں آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ 3 سوت کرواتے ہیں تو 15,000 میں کروا سکتے ہیں۔ تو چھوٹے شہروں میں کم از کم 3 سوت تو جگہ ہونی چاہیے تاکہ پودے شودے لگائے جائیں۔ تو اب 10,000 سے $15,000 میں لنکاران کے اندر جو لیرک اور بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر آپ پہاڑوں کے اندر بہت خوبصورت جگہ پہ صرف 10,000 سے 15,000 میں اپنے گھر کے لیے زمین ریزرو کروا سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی پیمنٹ شروع میں صرف $5,000 پے کریں گے، باقی رقم ہم نوٹری پبلک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے جب یہ لینڈ خریدتے ہیں، تو اونر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ہم باقی رقم 2 سے 3 مہینوں میں پے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی وہ باقی رقم 2 سے 3 مہینوں کے اندر دے دیں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو کمپنی کی طرف سے ریسیونگ ملے گی، آفیشیل اسٹیمپ کی ہوئی اور سائن کی ہوئی، اور جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ آذربائیجان میں اسٹیمپ جو ہوتی ہے منسٹری آف ٹیکسز دیتی ہے، اور ڈائریکٹر کے سائن جو ہوتے ہیں وہ نوٹری پبلک کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تو جب کمپنی آپ کو آفیشیل ریسیونگ دے تو کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کمپنی کی طرف سے لیگل ایگریمنٹ بنے گا، آپ کو ملے گا۔ اب آپ کی زمین ریزرو ہو گئی، آپ چاہیں تو سال بعد 2 سال بعد جو بھی اس میں پراپرٹی گین ہوگا یا پروفٹ آئے گا، وہ ہم آپ کے ساتھ پروفٹ 60-40% کی ریشو سے شیئر کر لیں گے۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ ہم نے پراپرٹی مینجمنٹ کی، آپ کی انویسٹمنٹ فرض کریں $10,000 ہے، اب اس میں منافع ہوا $5,000، تو 60% منافع آپ کو ملے گا، 40 ہم لے لیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں گے تو کل کو ہم اسے سیل کر کے آپس میں پروفٹ شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہماری کمپنی آپ کو گھر بنا کے ڈیلیور کرے گی، جو بھی کنسٹرکشن کاسٹ ہوگی، لیکن اس وقت جو کاسٹ ہوگی اس کے حساب سے اس کی ایویلیویشن کر لیں گے، اور ہمارا جو منافع کا حصہ ہے 40% وہ ہم آپ سے ریسیو کر لیں گے، 60% آپ کا ہوگا، تو باقی جو ہے وہ آپ گھر کی پیمنٹ ادا کریں گے اور آپ کو اس کے اوپر گھر بنا کے دے دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی آپشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا بجٹ ابھی کم ہے لیکن وہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کل کو اپنی فیملی کے لیے پراپرٹی ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ آفر کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کریں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین کیونکہ آنے والے 6 مہینوں میں 1 سال میں محدود ہو جائے گی اور بہت مہنگی ہو جائے گی، کنسٹرکشن کاسٹ تو مینج ہو سکتی ہے، لیکن لینڈ کی پرائسز فرض کریں کہ آج سے 1 سال پہلے جو 10,000 والی زمین تھی، آج 1 سال بعد وہ 12,000 کی، 15,000 کی، اور لوکیشن کے حساب سے 20,000 کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس قانون کے بعد یہ جو 30% اینول انکریز ہوتا تھا، یہ 100%، 500% اور 1000% تک جا سکتا ہے، کیونکہ باکو کے اطراف میں 3 طرف سمندر ہے، اور باکو میں پہلے ہی 90% جو زمین ہے وہ سرکاری زمین ہے، صرف 10% ایسی زمین ہے جو ریزیڈینشل ہے اور جس کے اوپر گھر بن سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے سال بعد یا 2 سال بعد گھروں کے لیے زمین نہیں ملنے والی، تو ہم نے یہ آفر آپ کو دی ہے، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر کم از کم 2 سوت یعنی 8 مرلہ 10 مرلہ کے پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ کم از کم جو انویسٹمنٹ ہے باکو کے اندر $20,000 ہے، دوسرے شہر میں کم سے کم $10,000 ہے۔ اس کی ہم آپ کو ریسیونگ بھی دیں گے اور ایگریمنٹ بھی۔ اگر آپ زیادہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، آپ بڑے انویسٹر ہیں، تو آپ 600 گز کا پلاٹ خرید سکتے ہیں، اسی طرح سے 800 گز کا خرید سکتے ہیں، 1200 گز کا خرید سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اسے ریزرو کر سکتے ہیں اور بعد میں 200 یا 300 گز اپنے لیے رکھ کر باقی جو ری سیل کر کے جو اس کا پروفٹ ہوگا اس سے آپ اپنا گھر بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن بھی ہے، لہٰذا ہم آپ کے لیے یہ ایک بہترین آفر لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ مل کر آذربائیجان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے زمین ریزرو بھی کروا سکتے ہیں، وہ بھی 100% لیگل اور سیکیور۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ نیچے دیے ہوئے ہمارے نمبرز پہ رابطہ کریں، اسی طرح ڈسکرپشن میں بھی نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں آپ کے ذریعے آذربائیجان میں لینڈ خریدنا چاہتا ہوں، اور کم از کم کتنے یعنی کم از کم 200 گز کا پلاٹ ہوگا
اس سے زیادہ 200 400 600 800 یا 1200 گز کے پلاٹ آپ خرید سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ۔